بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے بات کی پاکستان پیٹرول پمپ ڈیلر اونرز ایسوسیشن کے چیئرمین ہمایوں صاحب سے، جنہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے معاملات گورنمنٹ سے طے نہیں ہو پا رہے، اور گورنمنٹ نے جو پرائس میکینزم فارمولا چینج کر دیا، یعنی کہ پہلے آپ کو ایک مہینے میں ہر مہینے پرائس میں رد و بدل ہوتا تھا، پھر اور 15 دن پر آ گیا، اب وہ ہر دن پر آ گیا، جس کی وجہ سے کل بھی پیسے بڑھے، ابھی پتہ نہیں آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے بزنس ماڈل کو سوٹ ہی نہیں کرتا، ہم اس طرح کام ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اس طرح کام کریں گے بھی تو 2 مہینے بعد ہمارے سارے پمپ شم بند ہو جائیں گے، پیٹرول پمپ اونر ایسوسیشن کہہ رہی تھی، تو پھر ہم ابھی بند کر دیتے ہیں پھر، اور ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا علی پرویز ملک صاحب وزیر پیٹرولیم، ان سے ہماری بات ہوئی تھی اور وہ بھی ہمارا سب کچھ ناکام ہو گیا، تو ہم سارے پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے آج رات 12 بجے سے، یعنی کہ اب سے 1 گھنٹے بعد۔ لیکن پھر آج علی پرویز ملک صاحب کی طویل مشاورتیں اور ملاقاتیں اور سب کچھ ہوئی، جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پروگرام میں ہماری پہلی سٹوری ہے، پھر ہم باقی جائیں گے، تو آپ دیکھیے کہ علی پرویز ملک صاحب نے کیا کہا کہ اب وہ سارے کا سارا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، کوئی ہڑتال شڑتال نہیں ہو رہی۔ دکھائیے گا کیا کہا۔ جنگ کے بادل ایک دفعہ پھر خطے کے اوپر منڈلا رہے ہیں، بین الاقوامی منڈیوں کے اندر بہت بھرپور پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوپرا چیئرمین اور اپنی وزارت کی طرف سے میں یہ یقین دہانی ان ساتھیوں کو کرواتا ہوں، وہ معاملہ جو کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے ان کو اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم حل کروا کے ان کو یہ خوشخبری جلد از جلد دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ود ان 2 ویکس ہمارا وہ جو کمیشن والا مارجنز والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسیشن کے نمائندے اور وفاقی یہ وزیر، یہ سب آپ ان کی بات سن رہے تھے۔ اب یہ معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے؟ ذرا ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انعام الحق صاحب ہیں، آپ وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسیشن کے۔ کل ہمایوں صاحب سے بات کی تھی، وہ اونرز ایسوسیشن کے چیئرمین تھے، انعام صاحب وائس چیئرمین ہیں۔ انعام صاحب شکریہ، یہ آپ مطمئن ہیں اور اب لوگ سکھ کا سانس لے لیں کہ ہڑتال ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ اور ساتھ میں ملک شہزاد آوان صاحب بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں، جو کہ صدر ہیں آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے، جو سارے گڈز وغیرہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ٹرالرز اور یہ سب، انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ اب یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی ہڑتال کینسل کر دی ہے کہ نہیں۔ انعام صاحب آپ بتائیے گا سر۔ جی شکریہ بزامی صاحب۔ سر ہمارے مذاکرات کل بھی ہوئے تھے، جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ سے بات کی تھی، جی ہاں، تو کل بھی کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ آج پھر ہمیں بلایا گیا تھا، ہم پھر گئے تھے، اور ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسی عوام میں سے ہیں، ہم عوام کو کسی بھی مشکلات میں ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن سر ہم مشکلات میں خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے ساری باتیں نہیں بتائی تھی۔ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا، جس میں سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ تھا وہ تھا جو ڈیلی پرائسز پہ انہوں نے کر دیا۔ پہلے ماہانہ ہوتا تھا، پھر اس کو ویک پہ 15 دن پہ لے آیا، پھر ویک پہ آ گیا، پھر آپ روزانہ پہ آ گیا۔ اب کوئی پتہ نہیں کل کو گھنٹے پہ کر دیں کہ ہر گھنٹے بعد ریٹ چینج ہوں گے۔ یہ ڈی ریگولیشن پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ڈی ریگولیشن کریں تو ہم راضی ہیں، ہم بالکل تیار ہیں ڈی ریگولیشن کے لیے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو آدھا ڈی ریگولیٹ کر دیں اور پھر ہمیں اوگرا کے رحم کر پہ چھوڑ دیں یا کمپنیز کے رحم کر پہ چھوڑ دیں۔ اب ریٹ متعین اوگرا کرتی ہے اور ڈیلی بیسس پہ کرتی ہے، تو ہمارے پمپس پہ ڈیلی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کسٹمر آتا ہے، رات کو تیل بھروا کے جاتا ہے، صبح آتا ہے وہ کہتا ہے جی رات ریٹ اور تھا، آپ نے اپنی مرضی سے چینج کر دیا ہے۔ ہم کس کو جواب دیں؟ دوسرا، کمپنیز ہمیں سپلائی نہیں دیتی تھی، اس کا ایک ایشو تھا۔ ہمیں لوکیشن کے مطابق سپلائی دی جاتی تھی۔ ایک پمپ کی 10,000 کی سیل ہے، اس کو 5,000 لیٹر دے دیا جائے تو وہ کیسے بیچے گا، کیسے وہ پورا کرے گا اپنے کسٹمرز کو؟ اور عوام جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی پمپ والے تیل نہیں دے رہے۔ تو ہمیں انہوں نے بغیر پوچھے، بغیر ہمارے سے مشاورت کیے، ہماری 2 مہینے پہلے بھی علی پرویز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، 2 ہفتے پہلے ہماری اوگرا چیئرمین سے ملاقات ہوئی، یہ ساری چیزیں ان سے گوش گزار۔ ویسے انعام صاحب اس دوران آپ کی بات کاٹ کے بتا دوں، چونکہ اب تو ظاہر ہے 24 گھنٹے پہ ہو گیا نا، تو پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا جی۔ ڈیزل کی قیمت تقریباً 8 روپے بڑھ گئی ہے پھر سے، پیٹرول کی قیمت تقریباً 6 روپے بڑھ گئی ہے پھر سے، یعنی آج کا نیا ریٹ، روزانہ کا نیا ریٹ، پیٹرول 6 روپے اور مہنگا ہو گیا ہے ناظرین، اور ڈیزل تقریباً، یہ میں آپ کو راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں، ویسے 6 روپیز 39 پیسے ہوا ہے، تو 6 روپے مہنگا ہوا ہے، بسامی صاحب اور پیٹرول 8 روپے۔ ٹائم ہو تو میں میکنزم بتاؤں جو ہمیں کل بتایا گیا، ہمیں میکنزم کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ اچھا بتائیں۔ میکنزم انہوں نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ پچھلے پورے ایک ویک کو کیلکولیٹ کریں گے، اس کا ایوریج نکالیں گے،
اور آج اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا کل کو پچھلا ایک دن نکال دیں گے. آپ یوں سمجھیں کل جو پرائس دی گئی تھی وہ منگل سے لے کے پچھلے منگل تک، یعنی پچھلے 7 دنوں کا ایوریج پرائس نکال لی. آج جو کی گئی ہے وہ آج انہوں نے پچھلا ایک دن نکال دیا اور آج کا دن بیچ میں ڈال دیا. اب یوں سمجھیں کہ یہ پچھلے جو باقی جو 5 دن ہیں ان کی ایوریج تو ہر روز چارج کر رہے ہو آپ، کمپنی چارج کر رہی ہیں ہمیں. یہ کون سا طریقہ ہے میکنزم کا؟ اگر اب لیکن آپ کا معاملہ حل تو ہو گیا، یعنی آج وہ منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے رہے کہ کہہ رہے تھے نا کہ حل ہو گیا معاملہ. سر ہمارے وہ نمائندے نہیں ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جب آج آپ کے نمائندے بیٹھے تھے اس میٹنگ میں کہ نہیں بیٹھے تھے؟ آپ تھے آج کے نہیں تھے؟ سر میں بھی موجود تھا، ہمارے چیئرمین بھی ہمایوں صاحب بھی تھے، دوسرے ہمایوں صاحب بھی تھے، نعمان بٹ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ہمارے 2-3 اور عہدیدار ہیں وہ بھی تھے، موجود تھے. پورے ہم وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، میٹنگ ساری کی ہے. تو اینڈ پہ ہماری یہ بات ان سے کنکلیوڈ ہوئی تھی کہ آپ اس کو منٹس میں ڈال لیں. منٹس آف دا میٹنگ جو لکھیں گے اس میں آپ اسے ساری چیزیں ڈال لیں جو آپ 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. پچھلے 3 سال سے علی پرویز صاحب کا آپ نے ابھی سنوایا تھا تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ برسوں سے ہمارے وہ پینڈنگ پڑے ہیں. 3 سال سے ہمارا مارجن انہوں نے روکا ہوا ہے. ₹1.62 ₹1.62 ہمیں دینے پہ تیار نہیں ہے، اور لیوی انہوں نے بڑھاتے کہیں پہ لے گئے ہیں. ابھی انہوں نے کلائمیٹ لیوی جو ہے وہ 100% انکریز کی ہے اس بجٹ میں. نہیں تو آج پھر یعنی آج آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ لکھ کے بھی کر دیں، تو انہوں نے اس پہ انکار کیا علی پروانی صاحب نے؟ جی اس پہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو آج کی میٹنگ میں جو کچھ طے پایا ہے اس میں پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کو اس سے لاتعلق سمجھا جائے؟ جی بالکل، ہم نے ان سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے. ہم اس پریس بریفنگ میں نہیں شامل ہوئے کیونکہ چیئرمین بھی وہاں موجود تھے. تو پھر آپ اپنی ہڑتال کے فیصلے پہ قائم ہیں کیا؟ آپ یعنی پمپ بند کرنے کے فیصلے پہ قائم ہیں؟ ہمارے 40% پمپس جو ہیں اس وقت بھی ڈرائی پڑے ہیں. ہم نے اوگرا چیئرمین صاحب کو بتایا کہ ہمارے پمپ پہ سپلائی پوری طرح کمپنیز نہیں دے رہی. روز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، روز ہی کمپنیز ہمیں ایلوکیٹ کرتی ہیں. اگر ایک پمپ کی 10-15 ہزار سیل ہے اس کو 5,000 دیتے ہیں تو بدانی صاحب 5,000 میں کیسے وہ پورا کر سکتا ہے اپنے کسٹمر سے؟ ہاں صحیح. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسٹمر ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے بند کر دیا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تاکہ آپ نے سستا خریدا ہوا ہے مہنگا بیچنا ہے آپ نے. وہ کسٹمر آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ کسٹمر آئے گا کسٹمر اسی کو بلیم کرے گا نا. تو صحیح. تو پھر یعنی آپ 12 بجے سے ابھی بند کر رہے ہیں پمپس؟ جی بالکل جی. پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن اپنے موقف پہ قائم ہے. دروازے ہمارے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں کیونکہ کوئی بھی معاملہ جو ہے مذاکرات سے ہی حل ہوتا ہے. ہم آج بھی تیار ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کنکریٹ ایشورنس چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں سیٹل ہوں گے. سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ڈیلی بیسس ریٹس کا ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے ساتھ ناکام ہوئے ہیں اور آپ 12 بجے سے پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں؟ جی بالکل. میں ساتھ اگر رہے اور میں اگر یہی پھر پوچھ سکوں اپنے دوسرے معزز مہمان سے بھی، ملک شداد اعوان صاحب سے. سر آپ ملک صاحب آپ تو ہڑتال پہ نہیں جا رہے، آپ کے مذاکرات کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی السلام علیکم وسیم داوی صاحب، بہت شکریہ سر ٹرانسپورٹرز کا موقف جاننے کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر دیکھیے وفاقی حکومت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کے فیصلے کو پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ مسترد کرتے ہیں، اور آج بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس فیصلے کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو کیا گیا ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں چینج کا، ہم اس کو مسترد بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور وفاقی حکومت سے وسیم بدامی صاحب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 15 دن یا 1 مہینے کے لیے لاک کیا جائے. ہم کمی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ٹول ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس میں جو اضافہ کیا گیا حالیہ دنوں میں، ہم یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان میں بھی کمی کا اعلان کیا جائے. اگر گورنمنٹ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ کرے گی تو آج اسی حوالے سے اپنے وسیم بدامی صاحب پاکستان بھر کی ہماری ایسوسی ایشن کا اجلاس تھا. کے پی، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، تمام صوبوں کی ایسوسی ایشن کے دوست جو ہیں وہ زوم پر موجود تھے. کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی، اس پہ مشترکہ طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کے ان غلط پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی طرف جائیں گے. اگلے 2 دن کے بعد ہمارا پھر اسی حوالے سے مشاورتی اجلاس ہے. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے گورنمنٹ کو بتا دی ہے،
اگر گورنمنٹ اپنی ان پالیسیوں پہ نظر ثانی نہیں کرے گی وسیم مدامی صاحب، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی ان قیمتوں میں ہماری ٹرانسپورٹ چل نہیں سکتی. 50% ٹرانسپورٹ جو ہے وسیم صاحب ہماری کھڑی ہو چکی ہے. جو گاڑیاں چل بھی رہی ہیں تو اگلے 2-4 دن میں اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی قسم کا، صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومتیں بھی، وفاقی حکومت اگر کسی قسم کا ہمیں کوئی ریلیف گوڈ ٹرانسپورٹرز کو نہیں دیتی تو ہم مورگی ہڑتال کی طرف جائیں گے. میں تو خالی حیران ہی ہوں سن کے، ٹرانسپورٹرز کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ 50% ٹرانسپورٹر بند پڑی ہے، کھڑی ہوئی ہے. جی وسیم. اور پیٹرول پمپ اونر ایسوسی کا نمائندہ کہہ رہا ہے 40% پیٹرول پمپ ڈرائی پڑا اور باقی بند ہو جائے گا آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد. اور عوام حیران ہے کہ پیٹرول مہنگا، اس کو پر لگے جا رہے ہیں. ابھی پھر 7 روپے مہنگا ہو گیا، ڈیزل 8 روپے اور پیٹرول 6 روپے مہنگا ہو گیا. تو میں تو سمجھ سے میری بار ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کہ انعام صاحب تو آخر میں بتا دیں، جب پھر وزیر صاحب نے آپ سے یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ کم از کم آپ فی الحال پمپس بند کرنے کے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، چونکہ وہ تو ہر جگہ تو یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، پمپ بند نہیں ہو رہے. جی سر، ہم اس پہ ایگری کر گئے تھے کہ آپ 1 ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ 1 ہفتہ دیکھ کے اس کے بعد اس کو ریویو کر لیں. لیکن اس کی میں نے عرض کی نا کہ اس کی ہمیں یقین، آپ نے کہا اس کو منٹ تو میٹنگ میں شامل کریں. جب انہوں نے اس میں انکار کیا تو پھر آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے. یہ ہمارا ایک جائز موقف ہے، کیونکہ ہم پچھلے 3 سال سے بھگت رہے ہیں ایسی چیزوں کو. ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، مسائل ہیں بہت زیادہ. اگر مسائل گنوانا شروع کریں تو بدانی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے کہ پمپ والے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روزمرہ کے مسائل میں ہم ہوتے ہیں. 1000 سے 1500 2000 لیٹر سیل کرنے والا پمپ بالکل سراسر نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. پمپ بند ہو چکے ہیں، وہ لوگ پمپ چلا ہی نہیں سکتے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. تو اور دیکھیں ود ہولڈنگ ٹیکس چلا جاتا ہے، ہمارا جو 8 روپے مارجن ہے اس پہ سے ود ہولڈنگ ٹیکس چلا جاتا ہے. پھر فرینچائز فی کمپنیاں چارج کرتی ہیں 80 پیسے سے لے کے 1 روپیہ 10-20 پیسے تک. تو باقی ہمارے پاس بچتے ہیں تو 5.5-6 روپے. اس میں آپ اندازہ کریں بجلی کا بل ہم نے دینا ہے، ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے، لیکن ہم پھر بھی گزارا کر رہے ہیں. ہم نے آج بھی ان سے یہی ریکویسٹ کی، ہم نے منت کی کہ آپ اسٹیٹ ہیں، اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے، ہمارا کچھ خیال کریں. ہمیں صرف آپ یہ جو ڈیلی والا کام ہے اس سے ہمیں ہماری، لیکن بہرحال فی الحال وہ کام جاری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہڑتال پہ اب سے پونے گھنٹے بعد. تھینک یو ویری مچ انعام صاحب. وہ کہہ رہے ہیں پونے گھنٹے بعد پمپس بند کر رہے ہیں. شہزاد آوانس نے سن لی اور اس دوران خبر آ گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے، جس کا بھی اطلاق ہو جائے گا 45 منٹ بعد. مطلب وہ پیٹرول جو کہ انعام صاحب کے مطابق آپ کو لائن میں لگ کے بھی نہیں ملنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، لائن میں لگ کے بھی نہیں ملنے والا ہے، وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. صحیح. لائن دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھ پڑے کہ مفت ہو گیا اس لیے سب لائنوں میں لگے ہوئے، نہیں، وہ اس لیے خوار ہوں گے کہ ہڑتال ہو جائے گی. اب یہ ہے معاملہ کہ پیٹرول جو 320 روپے 73 پیسے کا تھا اس میں 6 روپیز 39 پیسے کا اضافہ ہو گیا. تو پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ ہو گئی ہے 327 روپے 12 پیسے. آپ اس کو اگر راؤنڈ آف کر لیں تو 300 پلس کا پیٹرول ہو گیا، 327 روپیز 12 پیسہ کا ہو گیا ہے پیٹرول. اور ڈیزل جو کل تک 367 روپیز اور 21 پیساز کا تھا اس میں 7 روپیز اور 83 پیساز کا اضافہ ہو گیا، یعنی کہ تقریباً 8 روپے کا. تو کل تک آپ کو جو پیٹرول جو ڈیزل 367 روپیز کا پر لیٹر مل رہا تھا وہ آج آپ کو اگر مل گیا، وہ تو کہہ رہے نہیں ملے گا، تو 450 روپے کا ملے گا. 450 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت ہو گئی پاکستان میں اگلے 24 گھنٹوں کے لیے. 375 روپے 4 پیسے کا ہو گیا ڈیزل فی لیٹر. یہ ہے اب تک کی صورتحال. حیران ہوں، دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں. اور اس پہ ستم بالا ہے. ستم یہ کہ عوام جو سب دیکھ رہی ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا، وہ ایک جانب اسکرین کے یہ دیکھ رہی ہے کہ پیٹرول پمپ اونر ایسوسی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم پمپ بند کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اس میں وارہ ہی نہیں آتا، ہم اس میں کام ہی نہیں کر سکتے. عوام کہہ رہی ہے ہمارا دم نکلا ہوا ہے، پیٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں ہم اس میں کام ہی نہیں کر سکتے، ہمیں نقصان ہے اس میں. اور اسکرین کی دوسری طرف جو گڈس ٹرانسپورٹ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان ہم ان کرایہ پہ کام ہی نہیں کر سکتے، کرایہ مہنگے کر رہے ہیں ورنہ ہم ٹرانسپورٹ بند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول بند کر رہے ہیں اور عوام کہہ رہی ہے کہ ہم سانس تو بند کر نہیں سکتے تو کیا کریں. یہ ساری کی ساری صورت حال ہے. یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس خبر سے کسی حد تک تعلق ہے بھی، بلکہ ہے بھی، چونکہ ظاہر ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں عالمی حالات کا بھی کردار تو ہے. شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں اور وہ ساری باقی محاورے کا دوسرا حصہ خود مکمل کریں تو اسٹریٹ آف ہرمز اور وہ سارے کے سارے معاملات جو چل رہے ہیں، عالمی صورتحال چل رہی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، جس میں آج ایک اور سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اینڈ دیٹ انوالوز پاکستان ایز ویل.
ایئر کموڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایز اے ڈیفینس انالسٹ, میں بہت شکر گزار ہوں. احمد حسن عربی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ, آئی ایم سو گریٹفل, بہت شکریہ. اور حسن رضا نقوی صاحب تہران سے ہمارے ساتھ ہیں, میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ناظرین, اس دوران آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک یہ ہوئی ہے جو کہ پاکستان سے متعلق بھی ہے, وہ یہ کہ ہم آپ کو کافی دنوں سے بتا رہے تھے کہ یہ امریکہ, ایران, اسرائیل, مڈل ایسٹ, یہ سب تو ہو ہی رہا ہے. ایک اور چیز بھی پروان چڑھ رہی ہے, وہ یمن کا معاملہ ہے, جہاں پر یمن میں ایک انٹرنیشنل ریکگنائز گورنمنٹ ہے, وہ سعودی عرب اس کے ساتھ ہے, سعودی عرب کے قریب سمجھی جاتی ہے. حوثیز ہیں وہ بھی وہاں پر ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں, کنٹرول رکھتے ہیں قابل ذکر علاقے پر, اور وہ ایران کا وہ ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں. اور ایسے میں یمن کے ایک ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا جب ایران کی ایک ایئر لائن بھی وہاں لینڈ کر رہی تھی, اور پھر حوثیز نے کہا کہ یہ سعودیز کی طرف سے ہوا اور ہم بھی اس پہ رسپونڈ کریں گے. بہرحال یعنی سعودیز اور حوثیز کا بھی ایک معاملہ پڑ گیا. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم اب باب المندب چونکہ وہاں پڑتا ہے, یہ ایک اور آبی گزرگاہ ہے, جس طرح ہرمز ہے یہ ایک اور آبی گزرگاہ ہے, کچھ حوالوں سے ہرمز سے مختلف, لیکن بہرحال یہاں سے بھی کمرشل ویسلز گزرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کی ناکہ بندی ہوگی بطرز آبنائے ہرمز, اور انہوں نے سعودی عرب کو بھی کچھ نتائج سے خبردار کیا. آج پاکستان نے اس پہ باقاعدہ رسپونڈ کیا ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ایک دو ٹوک قسم کا رسپانس پاکستان نے کیا ہے. اس کا ہم آپ کو چیدہ نکات دکھا دیتے ہیں. پاکستان نے حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کی ہے. کہا ہے کہ حوثی ملیشیا کی کارروائیاں علاقائی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں, یہ پوزیشن لی ہے پاکستان نے, اور سمندری آمد و رفت کی آزادی کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ دھمکیاں. ایسی دھمکیاں بین الاقوامی جو بحری نظام ہے, عالمی تجارت, اور سب کو خطرے میں ڈال رہی ہیں, اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. اب پاکستان نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے یمن میں حوثیز کا اور سعودیز کے ایشو کو, اور کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ, چونکہ انہوں نے سعودی کو بھی نشانہ یعنی کہا تھا, ایڈریس کیا تھا حوثیز نے, پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تجارتی جہازوں کو جو نشانہ بنانے کی دھمکیاں ہیں یہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہیں. اچھا, پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی سعودی عرب سے ٹریڈ کر رہا ہوگا, ہم سعودی عرب آنے جانے والے جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں, تو اسے پاکستان بھی ہو سکتا ہے نا. ظاہر ہے پاکستان نے شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کوئی بھی جارحانہ کارروائی ہوئی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے اور اس کو پاکستان کے بحری مفادات کے لیے ایک سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا, اور پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کے تحت اس پہ جوابی کارروائی کا پورا حق حاصل رکھے گا. قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان اس حوالے سے طاقت کا استعمال بھی کر سکتا ہے. پاکستان اگرچہ مذاکرات, سفارتکاری اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا حامی ہے, لیکن اب آخری پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ ذہن میں رکھیے پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ, اس کے تناظر میں آپ اس کو دیکھیے. پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی, خود مختاری اور سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے پاکستان. تمام فریق بین الاقوامی قانون کا احترام کریں, تجارتی جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنائیں. یہ ایک اور نئی جہد کھل رہی ہے اس سارے کے سارے معاملے سے. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. احمد حسن عربی صاحب, آپ اسی پہ فرمائیے گا, یہ کمپلیکسٹی میں اور اضافہ نہیں ہو رہا خاص طور پہ پاکستان کے لیے کہ جب ہم ظاہر ایران سے بھی بڑے بہترین تعلقات اس وقت انجوائے کر رہے ہیں, جس کے ہم آپٹکس دیکھتے ہیں, وہاں خامنہ ای صاحب کا جنازہ ہوتا ہے, اعلیٰ ترین وقت ہمارا جاتا ہے, سب ابھی وزیر داخلہ آتے ہیں ایران کے, لیکن سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ ہے, حوثیز کا سعودی سے معاملہ پڑ گیا ہے پاکستان. یہ تو بہت کمپلیکس نہیں ہو رہا معاملہ؟ جی تھینک یو سو مچ وسیم بھائی. آئی ٹوٹلی اگری. مڈل ایسٹ ویسے ہی ایک کمپلیکس ریجن ہے جس میں کمپلیکسٹی اپون کمپلیکسٹی ہے, ایک لیئر ختم ہوتی ہے, اس کے پیچھے سے ایک اور کمپلیکسٹی کی لیئر شروع ہو جاتی ہے. لیکن تمام جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو انٹیگرل پوائنٹ جو سب سے سینسٹیو پوائنٹ ہے وہ چاہے 71 میں اسرائیل کا فورن پالیسی آبجیکٹو, اسٹیٹڈ فورن پالیسی آبجیکٹو ہو آرڈر ڈینون کی زبان میں, کہ ہم نے جو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے مسلم ورلڈ میں جو ممالک ہیں ان کو آپس میں لڑوانا ہے, ایک لانگ ڈرون بیٹل کے اندر ہم نے مسلم ورلڈ کو ڈالنا ہے, تبھی سپیس کریٹ ہوگی گریٹر اسرائیل کی. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو مسلم ورلڈ کے اوپر اٹیکس ایران نے شروع کیے تھے جب امریکہ نے یو ایس کے اوپر اٹیک کیا, سو جو مسلم ورلڈ پہ ایران اٹیک کر رہا تھا اس کی کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں ملتی تھی. مطلب یہ کہنا کہ وہاں پہ امریکن ایسٹس ہیں, یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو کلوزسٹ ایران کے ملک ہے بھارت,
وہ سب سے بڑا ایلائی ہے اسرائیل کا, وہاں کے اوپر ایران کی طرف سے کوئی اٹیکس نہیں ہے. تو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا عرب کنٹریز کو, اسپیشلی سعودی عربیہ کو, سو وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی جو ٹریپ سیٹ کیا جا رہا تھا کہ مسلم ورلڈ آپس میں لڑے, اس کو پاکستان نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی ہماری بڑی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کانفلکٹ میں میڈیشن کو لے کے, وہ اس وقت تھی کہ جب ہمارے فارن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے ایک برج کا کردار ادا کیا ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں. سو ابھی دوبارہ سے جب یہ اٹیک شروع ہو گئے گلف کنٹریز کے اوپر, تو ظاہر ہے پاکستان کا ایک تو, کیونکہ پورا مسلم ورلڈ اگر سول وار میں جاتا ہے تو یہ کسی کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا ایک ریلیشن شپ ہے, ایک یونیک ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, گلف کنٹریز کے ساتھ. صرف ہماری ریمیٹنسز کی, صرف اگر آپ ایک چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ جو ایکسپیٹریٹس کہیں پہ پوری دنیا میں کہیں پہ ہیں تو وہ سعودی عربیہ میں ہے. 7 سے 9 بلین ڈالرز کے درمیان میں ریمیٹنسز پر ایئر آ رہی ہیں. اس سارے کانٹیکس کے اندر پاکستان نے ہر ٹول کو ڈپلوائے کیا کہ کسی طریقے سے یہ سول وار والا جو مسلم ورلڈ کے اندر انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہ ہو. اور پھر ایونچولی جب وہ چیزیں جس اسٹیج کے اوپر جا رہی ہیں, پاکستان اسی حساب سے اپنا فورن پالیسی آبجیکٹیوز جو ہے اس کو اسٹیٹ کر رہا ہے. کہیں پہ پیار سے کر رہا ہے, کہیں پہ جو ہے اپنی پاور کو شو کر کے کر رہا ہے, لیکن آبجیکٹیو یہی ہے. آپ کا مطلب تجزیہ کیا ہے اس پرٹیکولر صورتحال سے نکلے گا کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, آئی تھنک ڈیٹرنس کے لیے جو میسج ہے بڑا کلیئرلی گیا ہے کہ پاکستان کا سٹانس یہی ہے کہ جو عرب کنٹریز کے اوپر اٹیکس ہیں ایران کے لیے بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے, مسلم دنیا کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے, اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. تو اس کو بڑے کلیئر الفاظ میں پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنا جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجک ویٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر ڈالا ہے کہ ان اٹیکس کو روکا جائے, سختی کے ساتھ روکا جائے. اچھا, اب خالد چشتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ایران, مطلب کیا ایران کے پاس یہی ایک بہت امپورٹنٹ ٹول نہیں ہے ٹو پریشرائز امریکہ اینڈ اسرائیل کہ بھئی XYZ جگہوں سے ہم پر اٹیک ہو رہا ہے تو پھر ہم رسپونڈ کریں گے. ابھی تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ پلوں کو نشانہ بنائیں گے تو پھر ہم ان ممالک میں پلوں کو نشانہ بنائیں گے. اب اگر یہ نہیں کرے گا ابھی ایران, تو پھر کس بنیاد پر اپنے مخالفین کو دباؤ میں لا سکے گا؟ اور اگین آپ سے بھی سوال یہ کہ اس صورتحال کا یمن والی کا کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ وسیم مداوی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. ایران تو بنیادی طور پر دیکھیے ایسکلیٹ کر رہا ہے, اور وہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز کے ساتھ کر رہا ہے. اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اسرائیل کو انگیج نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی ریٹیلیشن حزب اللہ پر ہوتی ہے, وہ کنفائن کرنا چاہتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کو آئسولیٹ کر رہا ہے اور ایران کو ڈس انگیج کیا ہوا ہے فور دا مومنٹ اس نے. لیکن اس نے امریکہ کو ایک اور سرپرائز دیا ہے. پہلے آپ نے دیکھا گلف ممالک میں جو انہوں نے بیسز پر حملے کیے تھے وہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ بھی تھی, سرپرائز بھی تھا, ان کی کیجویلٹیز بھی تقریباً 15 کے قریب اس وقت ہوئی تھی. اب ایران نے کیا کیا ہے, بجائے اس نے ان ملکوں پر کرنے پہ جب آلموسٹ بیسز خالی ہو چکے ہیں اور اسکیلیٹن سٹاف شاید موجود ہے ان کا اور شاید سیکورٹی ہے, اس دفعہ اس نے جارڈن پہ کر دیا. جارڈن ایک ایسا بیس تھا جو ایک کمفرٹ زون میں امریکہ آپریٹ کر رہا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ پھر جارڈن کے لیے سرپرائز تھا کہ یونٹی بھی اسی لیے ہوئی ہے کہ امریکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہ اس کو میں لیڈر آف ایسکلیشن کے سینس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران اس کو ایسکلیٹ کرتا جا رہا ہے. اب اس نے ہیوتیز کو جو لانچ کیا ہے, امریکہ کے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے, بیکاز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ساری دنیا بھول چکی ہے کہ رجیم چینج کی بات پہلے ہوئی تھی, فٹ آن گراؤنڈ کی بات ہوئی تھی, نیوکلیر پروگرام کو بیک رول کرنا تھا, میزائل پروگرام کو کرنا تھا, تو وہ کچھ بھی نہ ہوا. تو اب اسٹیٹ آف ہارموز ایک وار ٹرافی کے طور پہ سامنے آیا دنیا کی. اب دنیا سمجھتی ہے, اور خاص طور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایگو کا مسئلہ ہوا ہے کیونکہ ان کو پہلے بتایا گیا تھا جو انہوں نے MOU سائن کیا وہ بڑا کمپرومائزڈ ہے, اور اسٹیٹ آف ہارموز بھی نہیں اگر کھلتا اور ایران کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے تو اس پہ فوکس کرتا ہے. اب ایران ڈائیورسیفائی کر رہا ہے اسٹیٹ آف ہارموز سے چھوڑ کے باب المندب کی طرف, لیکن باب المندب کی ایک لمیٹیشن ہے ایران. وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ روٹ اسے نہیں ہے, سی لائنز آف کمیونیکیشن کے رستے ہے, بیچ میں سعودی عرب ہے, تو اس طرح وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پائے گا اس طرح جس طرح اس نے ایران نے اپنی جو سدرن کوسٹ ہے اس تمام کے اوپر اپنے ٹنلز ہیں, کیونکہ راکی ماؤنٹین ہے, اس نے بہت زیادہ انفراسٹرکچر سیٹ اپ کیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا میزائل لانچرز ہیں ان کے پاس, ڈرونز ہیں وہاں پہ ان سائڈ دا ٹنلز. وہ ابھی تک امریکہ ان کو ریپیٹڈلی جو ان دنوں میں 4-5 دنوں میں اٹیک ہوئے ہیں وہ انہی کو ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ ایران کی وہ رٹ ختم کر دے ٹو مینیفیسٹ اسٹیٹ آف ہارموز. اور اگر اسٹیٹ آف ہارموز کھل جائے تو ایران کے خلاف امریکہ بڑی کمفرٹیبل سچویشن میں آ جائے گا. دوسری طرف ایران ایسکلیٹ کر کے ہیوتیز کو انگیج کر رہا ہے. ہیوتیز کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی جتنی اس نے اسٹیٹ آف ہارموز پہ ایران نے دکھائی ہے, لیکن ہم ایگری کریں گے سارے کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن کے اندر سب سے بڑا ایک خوف والا ایلیمنٹ یا نقصان والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے.
اس میں سب سے پہلے وہ جو شپنگ لائنز ہیں ان کے مالکان جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں گے, انشورنس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں, سارا کچھ بڑا انشورنس بڑھ جائیں گی, کرو انکار کر دے گا وہاں سے جانے سے. تو ہوتی صرف لمیٹڈ تو کر سکیں گے, لیکن میرا نہیں خیال وہ اتنا ریلیجسلی اور اسٹرکٹلی مینیفیسٹ کر پائیں گے جتنا وہ شاید اسٹیٹ آف ہارموز کو کر پائیں. اور پاکستان کا جو رول ہے جو آپ کہہ رہے تھے, وہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی سینسٹیوٹی ہے, اور یہ میرا خیال ہے ٹائملی ایک کال دی ہے, اور مجھے تو امید ہے اس پر شاید اگلے سوال میں جب آپ پوچھیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان نے جو مینیفیسٹ کیا ہے یہ ویل ٹائمڈ بھی ہے اور پروپورشنیٹلی بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اب بہت زیادہ ریفرین کرنے پر. آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی, چونکہ ظاہر آئی ایم شیور, آئی ایم اسیومنگ کہ پاکستان چاہے گا کہ ایسی نوبت آئے ہی نہ. آپ کو امید ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی اور معاملہ اس سے پہلے ہی رفع دفع ہو جائے گا, یا آپ کو خدشہ ہے کہ نہیں آئے گی ایسی نوبت؟ نہیں, میرا خیال ہے نہیں آئے گی, کیونکہ جتنا اب ایشورڈ ڈگری آف کنوکشن خود دکھاتے ہیں اوپوننٹ کو, چاہے وہ ہیوتیز ہوں یا اس وقت اپوزیشن اگر ایران کی طرف سے اس خیال کی آتی ہے کہ نہیں وہ انٹرفیئر کریں گے, لیکن پاکستان نے جتنے کانفیڈنس اور کنوکشن سے کنوے کیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ایران ریفرین کرے گا, کیونکہ اس کی پرائز شاید ایران بھی نہ دے سکے, ہیوتیز بھی نہ دے سکے, لیکن پاکستان کے لیے آبلیگیشن ہوگی. اور حسن نقوی صاحب, آپ بتائیں تہران میں اس سب کو لے کے کیا سوچ ہے؟ یہ ایک نیا ایپیسوڈ جو اب حوثیز کا شروع ہو گیا ہے. جی, ایران کے اندر ایک تو میں مذاکرات کے حوالے سے بات شروع کروں کہ مذاکرات ایران کے شیڈول کے اندر بالکل بھی نہیں ہے اس وقت, اور ایرانی جو قیادت ہے آج کے دن بھی باقر کالیباف اور ایران کی جو فضائیہ کے چیف ہیں سید مجید موسوی اور دیگر سیکیورٹی کونسل کے افراد, ان کے اگر انٹرویوز یا بیانات کو دیکھیں تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ ایران اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ جنگی صورتحال کے اندر سمجھتا ہے, اور نہ صرف جنگی صورتحال بلکہ یہاں پہ ایران آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جو 22 گھنٹے تھے, ان 22 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ایران کے اوپر جو تقریباً 9 کے قریب صوبوں کے اندر جو ہے وہ ملٹری سائٹ کے اوپر امریکہ کی طرف سے حملات ہوئے ہیں, اور اس کے جواب کے اندر پھر ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ خصوصاً جارڈن کے اندر, کویت کے اندر جو ہے وہ اور بحرین کے اندر حملے ہوئے ہیں. تو لہذا ایران اپنے آپ کو مکمل طور پہ ایک جنگی صورتحال میں دیکھتا ہے, اور اس میں ایک جو شعبہ ہے وہ آبنائے ہرمز کا ہے. آبنائے ہرمز میں بھی ایران نے آج عمان کو اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک تنبیہ کی ہے کہ یہ جو آپ کا ساحلی علاقہ ہے, یہاں سے جو آئل ٹینکر گزر رہے ہیں, اور یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 6 کے قریب آئل ٹینکروں کو ایران نے نشانہ بنایا ہے جو کہ عمان کے ساحل کی طرف سے گزر رہے تھے, اور ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی. اور یہ کن ممالک کے تھے اس بارے میں معلوم ہے؟ جی, یہ کن ممالک کے جہاز سے کس کا معلوم ہے کچھ؟ جی, ان میں ایک یونان کا آئل ٹینکر تھا, 2 سعودی عرب کے آئل ٹینکر تھے, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ تھائی لینڈ کا آئل ٹینکر بھی موجود تھا. تو یہ آئل ٹینکر وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے, ایران کے روکنے کے باوجود جو ہے پھر ان کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ایران نے ان کو میزائل کے ذریعے سے نشانہ بنایا, ایران نے ڈرون کے ذریعے سے نشانہ بنایا, حتیٰ مائنز بھی اس جو ساحلی علاقہ ہے, حتیٰ عمان کا جو ساحلی علاقہ ہے اس خاص ایریے میں ایرانی مائنز بھی موجود ہے. تو لہذا ایران نے ان کو بھی اس طرف متوجہ کیا کہ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو ہم جو ہے یہ حملات جاری رکھیں گے. لہذا آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے اس وقت مکمل طور پہ ایران کا کنٹرول موجود ہے, اور ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کے بقول نہیں لگتا ہے کہ یہ دوبارہ وہ جنگ سے پہلے والی حالت کے اندر آبنائے ہرمز جائے گا, اور ایران اس کو اپنے لیے جو ہے ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ دیکھ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جب تک ہمارے پاس ہوگی تب تک ہم اس کے اثرات کو پوری دنیا کے اوپر ڈال سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہم پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے یا وہ شرائط جو ایران نے رکھی ہیں اس کی طرف لایا جائے. لیکن ابھی یہ جو بات ہم کر رہے تھے آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب کی, تو باب المندب جو ہے وہ بھی پہلے یعنی ایشو نہیں تھا, اور وہاں سے بھی جو ہے وہ تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر گزر رہے تھے, لیکن اس کے بند ہونے سے بھی عالمی سطح پہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بہت اوپر چلی گئی ہیں. اور ابھی ایران اگر مذاکرات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بات کرے گا, تو جس طرح پہلے ایک شک موجود ہے کہ تمام محاذوں کے اوپر جنگ بندی ہوگی, اور اس وقت جو ہے وہ لبنان شامل تھا, ابھی اس شک کے اندر جو ہے وہ آئندہ یمن بھی شامل ہو جائے گا کہ وہاں پہ بھی جنگ بندی ہو. تھینک یو سو مچ حسن صاحب. ظاہر ناظرین آن میں ایک ڈیولپمنٹ ہے, حسن صاحب تہران سے یہ امپریشن شیئر کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ سوچ ہے حسن صاحب کے مطابق کہ آبنائے ہرمز جب تک ایران یعنی وہاں سے جو بھی کمرشل ویسلز گزرتے ہیں وہ اگر ایران کے زیر انتظام یا ایران کو پرائر انفارمیشن کے بغیر نہیں گزرتے تو پھر ایران اس کو اٹیک کرے گا, کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ ہرمز میں اگر ہم نے پھر وہ اس کو چھوڑ دیا ہم نے
تو پھر تو یہ پھر اس کے بعد ہمارا اس انداز سے ہماری اتھارٹی نہیں رہے گی سارے معاملے پہ، اور پھر امریکہ اس کو مس یوز کرے گا. تو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل، ہم اس سے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کریں. نظر آتے ہیں پاکستان کی داخلی سیاست کی جانب. پاکستان تحریک انصاف سے ایک سوال ہے جو کہ بارہا کیا جا رہا ہے، اور جب نئی لیڈرشپ آئی ہے کے پی کے میں سہیل آفریدی صاحب کی، تو سوال اور شدت سے کیا جا رہا ہے، چونکہ کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ڈڈ ناٹ ڈو انف، جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا، تو پھر نئی قیادت لائے وہ، تو اب وہ کیا کرے گی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. فائنلی ابھی 5 اگست کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 5 اگست کو ہم کریں گے جلسہ کریں گے پشاور میں، وہاں کرکٹ اسٹیڈیم، اس کا نام عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھ دیا. انہوں نے کہا جی وہاں جلسہ کریں گے اور وہیں پہ آگے کے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے. علیمہ خان صاحبہ بارہا کہتی رہی ہیں کہ جی کوئی ون ڈے ایونٹ نہیں ہونا چاہیے، بس سلسلہ شروع کریں. پی ٹی آئی کے بھی جو کچھ لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہم صرف جلسہ نہیں کریں گے بلکہ ہم آگے کے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے. اور پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کو واضح طور پہ ناراض نظر آتے ہیں کہ یہ ایک اور مطلب یہ آئیں گے تقریر کریں گے اور چلے جائیں گے، تو یہ کیا ہے. اور ظاہر ہے دس میٹر ڈائریکٹلی ریلیٹس ٹو عمران خان صاحب اور ان کی جو زوجہ ہیں بشرا صاحبہ، جن کا بائی دا وے انٹرسٹنگلی ہم ظاہر وہ بھی جیل میں ہے بہت عرصے سے، ان کا ہم جب وہ باہر آئی تھی تب تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا خود پی ٹی آئی کی صفوں سے بھی کہ او جی یہ تو معاملات سیٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ ہے اس لیے باہر آ گئی ہیں وہ. اب جب وہ اندر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بات ان کے حوالے سے بہرحال نہیں ہوتی، ان کا اتنا نہیں سنتے. بہرحال تو یہ بشرا صاحبہ کی فیملی اس کو کس طرح دیکھتی ہے سارے معاملے کو. مریم وٹو صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ان کی سسٹر ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی ظاہر، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم مریم صاحبہ. ایک تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ چیز انکمفرٹیبل کرتی ہے، یعنی کیا فیملی میں بھی بشرا صاحبہ کی یہ سوچ ہے کہ اس انداز سے ان کے لیے بات نہیں ہوتی بشرا صاحبہ کے لیے، اور یہ 5 اگست سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے خیال میں کچھ فروٹفل ہوگا دونوں کی رہائی کے لیے؟ تو جی السلام علیکم. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایز اے فیملی ممبر میں کیسے فیل کرتی ہوں کہ بشرا عمران کے لیے کیا آواز اٹھائی جاتی ہے. نہیں تو وہ مجھے ہمیشہ میں آف کورس اس چیز پہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جتنا وہ سفر کر رہی ہیں اس لحاظ سے نہ ان کی سفرنگ کا ذکر ہوتا ہے نہ بات ہوتی ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں کہ اگر کسی بھی سیاستدان کی وائف کو بہن کو یا اس طرح امپریزن کیا جائے، کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوا اتنا برا اور اتنا ظلم نہیں ہوا جس طرح بشرا عمران کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ویسے آواز کوئی بھی نہیں اٹھاتا، نہ ہیومن رائٹس باڈیز، نہ یہ ویمن رائٹس اینڈ آل دیٹ. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ آن دیٹ کہ کیوں. اور سب سے زیادہ جو مجھے آتا ہے ظاہری بات ہے میں ہمیشہ گلا کرتی ہوں، وہ ظاہری بات ہے اپنی پارٹی سے کرتی ہوں کیونکہ ان کا پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھائیں. دوسرا یہ کہ جو 5 اگست کے پرسپیکٹو سے جو پریپریشنز یا جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 5 تاریخ کو لاہے عمل دیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. تو پچھلے 1 سال سے کیوں نہیں یہ جو ہے پلان دیا جا سکا کہ 5 اگست کو ہی آپ نے کرنا ہے. ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ جی فلانا دن آئے گا تو ہم دیں گے، فلانا دن پہ ہم دیں گے، پھر آتا ہے کہ جی ہم یہ والی فورس بنائیں گے، وہ والی فورس بنائیں گے. تو جو آپ کی آلریڈی تنظیمیں ہیں، آپ کی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، انصاف یوتھ ہے، آپ ان کو موبلائز کریں. وہ تو تنظیمیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ اینی تھنگ ایلس. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بار بار یہ ٹرک کی بتی اور ایک آپ نے کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسہ کر کے تو آپ مطلب کون سا اس میں ایسا خان صاحب کا دیں گے اسٹریٹجی جو آپ پہلے نہیں دے سکتے. آپ کو سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد ذرا کچھ حیرت ہے؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب سہیل صاحب آئے تو اس وقت تمام بہت سارے تجزیہ کاروں کی یہ رائے تھی کہ اب تو یعنی کہ بہت بڑے لیول پہ کوئی میسو موومنٹ ہوگی، چونکہ خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو ہٹایا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہی ڈڈ ناٹ ڈو انف. ایون جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں کے پی کے وہ بھی آف دا ریکارڈ ہمیں کہتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے 1-2 سینئر لوگوں سے بات کی کہ بھائی اب نئی لیڈرشپ آ گئی تو اگلے 3-4 مہینے میں بھی ڈی چوک ہے. تو مجھے یاد انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بدامی صاحب 3-4 مہینے نہیں 2-3 ہفتوں کی بات کریں، اب یہ ینگ لڑکا آ گیا ہے اور اب تو آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. تو وہ تو کچھ اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی نا پی ٹی آئی کی طرف سے. اس نے آپ کو حیران کیا اس بات میں؟ It's very surprising actually کیونکہ سہیل صاحب جب آئے تھے تو کیونکہ از ویری پاپولر among the youth of PTI تو ان کو وہ موبلائز ڈیفینیٹلی کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. اور اس پہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ایکچولی. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو لیول آف موبلائزیشن ہے. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ آپ سیاست، مفاہمت، مزاحمت کوئی ایک چیز تو کر لیں. آپ سیاست کر لیں، آپ مفاہمت کر لیں، آپ مزاحمت کر لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ اس کو پراپرلی کریں. آپ کوئی اسٹریٹجی تو بنائیں.
آپ کو میں نے پہلے یہ بات کی نہیں کیونکہ آئی واز ویٹنگ کہ اس سلمان اکرم یا صاحب یا کوئی بھی اس ٹاپک کو پہ بات کریں گے، کہ جب خان صاحب نے سہیل کو لگایا تھا تو خان صاحب کو پتا تھا کہ ہی از ناٹ ایز ایکسپیرینس ٹو ہولڈ دس پوزیشن. آئی ایم شیور خان صاحب ریئلائز دیٹس وائی خان صاحب سیڈ، اور یہ بات پہلے کبھی ہوئی نہیں لیکن مجھے پتا ہے بڑی اوتھینٹک وے سے پتا ہے کہ خان اور سلمان اکرم صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے سہیل صاحب کے ساتھ تیمور خان جھگڑا کو لگایا جائے گا ایز ڈیپٹی سی ایم، تاکہ وہ گورننس کے میٹرز اور اس میں سہیل جو ہے ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تیمور خان جھگڑا بہت ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین بھی ہیں، گورننس کے لحاظ سے ان کے بڑا ایکسپیرینس ہے، فائنینشیل ایکسپیرینس ہے، لیکن آج تک وہ اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور آئی جسٹ ونڈر کہ جو بھی خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں ابھی تک وہ بھی امپلیمنٹ تھی. سہیل صاحب تک انسٹرکشنز پہنچی ہے کہ تیمور جھگڑا صاحب کو ڈپٹی سی ایم لگانا ہے؟ جی 100% پہنچی. اور سہیل صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے ٹائم ہی انسٹرکشن تک پہنچ گئی تھی کہ یو ول بی دی سی ایم اینڈ تیمور صاحب ول بی ڈپٹی سی ایم. اس کے یعنی ظاہر بات ہے جب تک ان تک یہ پیغام پہنچا تھا تو کہ ود ان ا کپل آف ویکس ان تک یہ پیغام بھی پہنچا تھا. اگر ایسا ہوتا تو سہیل صاحب اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے، چونکہ آج نہیں تو کل خان صاحب سے میں نے سہیل صاحب کو میسج بھی کیا تھا، اور میں نے باقی پارٹی میں جو ان سے میں ان ٹچ ہوں، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ، اور آئی ایم شیور کہ علیمہ تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی تھیں، کیونکہ گورننس کے لحاظ سے ظاہری بات ہے جو ابھی ٹیم ہے انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا گورننس کے لحاظ سے اس طرح کام کرتے ہیں جس طرح تیمور صاحب سنبھال سکتے. تو خان صاحب ظاہری بات ہے بڑے وہ سوچ کے ڈیسیجنز کرتے ہیں، ایسے وہ ڈیسیجنز کر نہیں سکتے کے پی کے لیے جہاں پہ لوگوں نے اتنے اعتماد سے خان صاحب کے نام پہ ووٹ دیے ہیں لوگوں کو. تو خان صاحب ٹیکس اے لاٹ آف کیئر آف ہز پیپل، سو اٹ واز ناٹ کہ خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کرتے. تو خان صاحب نے ڈیفینیٹلی کہا تھا. انٹرسٹنگ. آپ کا علیمہ خان صاحبہ سے رابطہ ہے کوئی؟ جی ہوتا ہے آف اینڈ آن. آپ سمجھتی ہیں انہوں نے جو موبلائزیشن شروع کی ہے، سوات گئیں، ایکس وائی زیڈ بنیر گئیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ان کو بالکل پڑے گا، اور میں یہ سمجھتی ہوں آپ نے میرے ٹویٹس بھی دیکھے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ علیمہ آپا کین پلے دی biggest and the most effective role in mobilizing the PTI workers, because they have lost hope. They have seen nobody else is doing anything. So I think Alima Appa can play a significant role, and Alima Appa should continue this. میری تو ان سے یہی سجیشن ہے، میں ان کو ڈائریکٹلی بھی لکھا ہے، میں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اس کے بارے میں، تاکہ ورکرز کو بھی کہ وہ یہاں کے بعد جیسے امپورٹنٹ پلیسز ہیں پنجاب میں، سیالکوٹ ہے، ملتان ہے، جہاں کے پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے، مخدوم اسٹرانگ ہے، ڈاس ہیں آل دیٹ، تو وہاں پہ جا کے موبلائزیشن کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جی پنجاب میں کچھ نہیں ہو سکتا. آئی ایم شیور کہ جہاں بھی علیمہ آپا جائیں گی تو ورکرز ول ڈیفینیٹلی کم آؤٹ. وہ ان کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ بھی سمجھتی ہیں کہ مراد سعید صاحب کو منظر عام پہ آنا چاہیے؟ دیٹ وڈ ہیلپ. مراد سعید صاحب اگر ابھی دیکھیں، خان صاحب نے اگر ان کو کہا ہے کہ وہ نہ آئیں تو یہ خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، لیکن میں آپ کو اپنے پرسپیکٹو سے بتا سکتی ہوں کہ اگر وہ ابھی باہر نہیں آتے اور خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے کہ 8 مہینے سے آپ کو پتہ نہیں کہ ایک انسان کیسے جیل میں ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. ہمیں پہلے پتا ہے کہ گرمی میں ان کا کمرہ تندور کی طرح تپ رہا ہوتا ہے، بیمار تھے، ان کی آنکھ کا آپ کو مسئلہ پتا ہے، کلاٹ کیوں آیا ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے. پرائیویٹ فزیشنز کو، میری بہن کی بھی یہی حالت ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، دونوں کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. کیسے کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا. تو اب مجھے یہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن بٹ دی تھنگس آر ناٹ گڈ. تو موبلائزیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. آخری بار آپ نے کہا کہ بشرا صاحب اور خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، یا مطلب یعنی اس کو ایک نقصان پہنچا ہے بہت حد تک؟ یہ دیکھیں خان صاحب کو تو صرف جو لاسٹ ٹیمز آئی تھی خان صاحب کو، اور جو ہے صرف 85% ان کی نظر جا چکی تھی، صرف 15% یعنی لائٹ نظر آتی تھی. دیٹ از ناٹ کالڈ کہ اس کو آئی سائٹ ہے. بشرا عمران کی جب آنکھ کا پردہ پھٹا تو اس کے 10 دن تک ان کو ڈاکٹر مہیا نہیں کیا گیا. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ جب آنکھ کا پردہ پھٹتا ہے وہ اتنی پین میں رہیں اور ان کو میڈیکل ہیلپ نہیں پرووائڈ کی گئی. تو میں کہتی ہوں کہ جو ان پہ ٹارچر ہو رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. جب 10 دن کے بعد آپ آنکھ کا آپریشن کروائیں گے کہ پردہ 10 دن سے پھٹا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ کے معجزہ ہی ہوگا کہ ان کی نظر واپس آئے. تو دونوں کی آنکھ، ایک آنکھ کو اس طرح ضائع ہو جانا
I don't think it's a coincidence. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ظاہر ہے یہ تو بشرا صاحبہ کے آپ کی آخری جو انٹریکشن ہوئی ہوگی یعنی آپ کے کوئی فیملی ممبر کی اس کی بیسس پر ہی کہہ رہی ہوں انہوں نے خود اپنا یہ اکاؤنٹ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, رائٹ؟ ایبسولوٹلی. انہوں نے بتایا کہ جب ان کی آنکھ کا پردہ پھٹا اس کے بعد وہ ان کو, اب میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ اتنی تکلیف, انہوں نے کہا کہ وہ بالکل چیخیں مار مار کے روتی رہی, اتنی ان کو درد تھی اور وہ کہتی نہیں کہ مجھے ڈاکٹر کو بلا کے دیں. انہوں نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا. اور یہ میں نے مریم نواز کے نام پہ ایک لیٹر لکھا ہے, وہ میں ان کو بھیجوں گی. میں نے تقریر ان کی سنی تھی کہ وہ جیل میں کیا انہوں نے ریفارمز کیے ہیں, تو اس پہ میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا جو کہ پرسنلی میں نے ریکویسٹ کی ہے ان کو ریشی صاحب سے کہ پرسنلی ان کو ان ہینڈ دیں وہ لیٹر میری طرف سے اور میری امی کی طرف سے, کہ آپ ایک طرف کلیم کرتی ہیں کہ جیل میں آپ نے بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں, ایک عورت ہے وہ 10 دن روتی نہیں ہے تکلیف میں, اور بہت زیادہ کسی بھی آئی اسپیشلسٹ سے پوچھیں کہ آنکھ کا پردہ پھٹ جائے, وینز میں بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے, آنکھ سویل ہو جاتی ہے, آپ کو کتنی, آپ کی آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے وسیم صاحب کتنی تکلیف ہوتی ہے. ان عورت کو آپ نے اس طرح 10 دن رکھا ہے ود دیٹ پین, اور اس کے بعد آپ نے ان کی دوسری آنکھ بھی, ہمیں صرف کال کر کے بتایا گیا جی دوسری آنکھ میں بھی ٹربل تھی, اس کی بھی لیزر کرا دی گئی. دونوں ٹائم پہ جب لے کے گئے ہاسپٹل فیملی میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا. اس کے علاوہ ان کے جو کھانے کا حال ہے, ان کی جو الیکٹرسٹی ہے, جب بارش آتی ہے آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ وہ جو سوئچ ہے اس میں کرنٹ آ جاتا ہے. 2 دفعہ ان کو الیکٹرک شاک لگا, تو ان کو ایک لکڑی کا چمچہ دیا گیا کہ جی اس سے آپ سوئچ آف, مطلب یہ سے بھی کہ جیل میں ریفارم ہو رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ سے بھی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان کا جیل ہے کہ اسرائیل کا جیل ہے, اور بی بی نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ ان کو اس طرح کی سزا, سولیٹری کنفائنمنٹ میں دونوں کو رکھا ہوا اتنے مہینوں سے, کیا انہوں نے کیا؟ نہ ٹی وی, نہ بکس, نہ کسی سے بات کرنے کی اجازت, نہ میں کہتی ہوں اے سی تو بہت دور کی بات ہے, ان کی تو کھڑکیاں بھی نہیں ہیں, گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوتا بی بی کے جیل کے سیل میں جہاں سے چوہے نکلتے. انہوں نے مجھے خود بتایا تھا لاسٹ ٹائم جب وہ 1.5 مہینے کے لیے ریلیز ہوئی تھی کہ نماز پڑھی ہوتی تھی تو ان کے اوپر چھت سے چوہے گرتے تھے. تو یہ کیسا کے ساتھ سلوک کرے صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے. بہت شکریہ مریم مٹو صاحبہ بات کر رہی تھیں اور صاحبہ سے انٹریکشن اس کی بیسس بتا رہی تھی. اور ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات بتا رہی تھی کہ وہ یقین سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے سہیل حافظ صاحب کو انسٹرکشنز دی کہ آپ سی ایم ہوں گے اور تیمور جھگڑا صاحب ڈپٹی سی ایم ہوں گے صوبے کے, لیکن لگایا ہی نہیں سہیل صاحب نے. بریک کے بعد دوبارہ کرتے ہیں. خوش آمدید. پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن پی ایم ایل این کے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ صاحبہ, دونوں ہمارے ساتھ ہیں. آزاد کشمیر میں انتخابی مارکا, اور مریم صاحبہ بلاول صاحب ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں, اور آج بلاول صاحب نے آگے نکل کے شاٹیں ماری ہیں, اور ان کی ٹیم کے لوگ بھی, بلکہ دانیال صاحب یہ تو کمال ہو گیا. بلاول صاحب نے تو جو کہا سو کہا. شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ یہ کیا فارم 47 کی پیداوار, ان کا ایک کونسلر نہیں جیتا پنجاب سے, یہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں. تو بھائی جان پتہ یہ لگا کہ آپ کی اپنی جو اتحادی ہے, مطلب ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کہیں گے ہم اتحادی تو نہیں ہے, لیکن جن کے دم پہ آپ کی حکومت کھڑی ہے وہ بھی آپ کی حکومت کو جعلی سمجھتے ہیں. یہ تو ختم ہوگی بات, پھر پیچھے رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بدامی صاحب فار ہیونگ یو آن دا شو. بدامی صاحب 2 چیزیں, پہلے ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی, اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتوں کا ایک اپنا منشور ہے, اپنا نیریٹو ہے اور اپنا طرز سیاست ہے, اور ہم جو ہے ڈفرنس آف اوپینین بھی رکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں رکھتے ہیں, کیونکہ ہماری جو سیاست ہے وہ تعمیر اور ترقی کے اوپر ہے, وہ ایک پوری ہسٹری کے اوپر ہے کہ کس طرح ہم نے ری بلڈ کیا اب جہاں ہمیں پاور ملی اور جہاں ہمیں موقع ملا. اور جو ہمارے حریف ہیں یا ہمارے جو اوپوننٹس ہیں یا ہمارے جو وفاق میں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے پارٹنرز, الائڈ پارٹنرز, ان میں سے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اپنی تعمیر اور ترقی کے سفر کے اوپر اپنا الیکشن سلوگن لے کے جا سکے. کوئی ایک ہسپتال کی بات کر سکتا ہے, کوئی بی آر ٹی کے دروازوں کی بات کر سکتا ہے, کوئی چھوٹے موٹے کسی سیزر والی مشین کی بات کر سکتا ہے, لیکن اگر کلیکٹیولی بات کیجئے تو پی ایم ایل این پاکستان کی واحد جماعت ہے جو تفریق, نفرت اور صوبائیت کے اوپر نہیں ہے, وہ تعمیر اور ترقی کے اوپر ہے, وہ اپنی پاور کے اوپر ہے, وہ اپنے جو ایشوز ہیں بحرانوں کو حل کرنے کے اوپر ہے. وہ مشرف کے ادوار کے بعد دہشت گردی کا تحفہ ہو یا بجلی کا بحران ہو یا آپ کے پورے صوبے میں کو اپ گریڈیشن آف انفراسٹرکچر ہو, تو ہم واحد جماعت ہیں. تو آپ گلگت میں لوگوں کو کنونس کیوں نہیں کر سکے؟ ابھی 15-20 دن پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا. دیکھیں گلگت کے لوگوں بالکل وہاں ایک ان کا آٹومیٹکلی ایک کنیکشن ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے,
اور ایک بہت پرانا کنیکشن ہے. لیکن گلگت کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہو اس کی گلگت میں حکومت نہ ہو, ایسا آج تک ہوا ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہمارا ہائی مورل گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں آزاد امیدواروں کے ساتھ اپنی حکومت بنانے, وسیم بادامی صاحب آپ کو بھی پتا ہے اور بھی ہمارے دوستوں کو پتا ہے کہ ہم اپنی حکومت بہت آرام سے بنا سکتے ہیں. ایک جہاز کا چکر تھا خالی ہیلی کاپٹر کا, لیکن کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کی, ہم نے وی لیٹ اٹ بی, وہ 2018 کا الیکشن ہو اور کے پی کی گورنمنٹ ہو, جب ہم بنا سکتے تھے اور ہم نے نہیں بنائی, اور اسی طرح جی پی کا بھی. تو لیکن کشمیر کے ڈائنامکس اور چیزیں ڈفرنٹ ہیں. ہم نے کشمیر میں ڈیلیور کیا ہے, کام کیا ہے, اور ہم جب سے گئے ہیں وہ تاریخیوں کا شکار ہے. تو انشاءاللہ کشمیر ول بی آپ کو یقین ہے آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر آ رہا ہے؟ آف کورس, وداؤٹ اے ڈاؤٹ, انشاءاللہ, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ناز بولو صاحبہ بھی ہیں, میں نے السلام علیکم ناز صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ٹائم. معصومانہ سوال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت فارم 47 کی ہے, یعنی کہ جیتا کوئی اور تھا, بیٹھ گئے ہیں یہ, ابھی 11:49 ہو رہے ہیں, یہ 11:50 ہو گئے میری گھڑی میں. اگر آپ 11:51 بھی ڈیسائیڈ کریں نا کہ اس حکومت سے ہم نے اپنی سپورٹ کھینچ لینی ہے, تو 11:52 پہ گر جائے گی حکومت. اس کا مطلب یہ ہوا وہ حکومت جس کو آپ خود جعلی سمجھتے ہیں, آپ ہی نے اسی کو مسلط کرایا ہوا ہے عوام پہ. ختم کریں جعلی حکومت, اپنی سپورٹ لیں, ان سے کھینچ لیں. میں تو ویسے بھی چاہتا ہوں کہ دانیال بھائی کو اپوزیشن میں بیٹھا ہوا دیکھوں, بڑے مغرور ہو گئے جب سے حکومت میں آئے. دیکھیں یہ تو خیر دانیال کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتی, لیکن عمومی تاثر جو ہے وہ لوگوں کا یہی جاتا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد پی ایم ایل این کے رویے بدل جاتے ہیں. تو بٹ اینی ویز دانیال از اے کولیگ, آئی وونٹ سے اینی تھنگ رانگ اباؤٹ ہم, بیکاز ان کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ بڑا ہی پازیٹیو رہا ہے تھرو آؤٹ. بٹ اینی ویز آپ ایک بات بتائیں, یا تو دانیال صاحب کی گورنمنٹ فارم 47 کی ہے, اگر ہے جعلی حکومت ہے تو اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ گرائیں پھر تو, ختم کریں, عوام پہ ظلم ہے. تو دیکھیں اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک مشکل وقت کے اندر حکومت کو چلانے کا اور پاکستان کو آگے, کیونکہ مشکل چیلنجز کا سامنا آلریڈی اتنا ہے, اس میں جس طرح آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا, اور اس دھرنے کے بعد اس کے بعد وہ شور ہی ڈالتے رہے اور ہوا تو کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو دیر از اے سسٹمیٹک وے جس کے تھرو ہم اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے الیکشنز کے اندر الیکٹورل ریفارمز کر کے اگلے الیکشنز کو بہتر انداز میں کنڈکٹ کرانے میں اپنا کردار. لیکن ناز صاحب دیکھیں نا, اس پر تو پھر آپ پہ بھی تنقید ہوگی نا. بلاول صاحب نے آج کہا نا کہ گورنمنٹ کا ٹائم, ابھی الیکشن کا ٹائم ہے تو نون لیگ آپ کے پیر پڑ رہی ہے عوام کو کا, اور کل گلے پڑ جائے گی. آپ پر بھی یہ تنقید ہو سکتی ہے کہ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو آپ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت جعلی حکومت, ورنہ ایسی حکومت کی وجہ سے اپنا صدر بھی ہے, اپنا چیئرمین بھی ہے, ساری سیٹنگ اوکے. اگر اتنی بری لگتی ہے تو صدر نہ بنے اس حکومت میں. ہمیں دیکھیں میرے معصوم سے بھائی وسیم بدانی, اور آپ کے معصومانہ سوال اتنے معصومانہ ہوتے نہیں ہیں ویسے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیے ہم نے جو اپنے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں رہے, ہم نے کوئی وزارتیں نہیں رہی. یہ بات بالکل میں کہتی ہوں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ حکومت کی حسب الامکان کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح کابینہ کا حصہ بن جائے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چوز ناٹ ٹو ٹیک اینی پارٹ ان دا منسٹریز اور کیبنٹ. تو ان کو ہوللی سوللی جو ہے چارج کیا گیا. تو یہ ابھی دیکھیں یہ اس وقت ہے الیکشن کا گرما گرم ماحول, لیکن اس کے اندر جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں پنجاب کی حکومت کی جانب سے وہ نامناسب ہیں میرے خیال ہے. مثلاً کون سا بیان؟ تو آپ جواب نہیں دیکھیں نا, اگر ان کا یہ بیانیہ جو نیریٹو یہ دیتے ہیں کہ جی پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور سندھ جو ہے وہ اس کو پیپلز پارٹی نے ان کے مطابق جو ہے وہ تاریکیوں میں ڈال دیا ہے, تو یہ جو دو کمپیریزنز ڈرا کرتے ہیں یہ بہت ہی نامناسب ہے. آپ کے پروگرام کا وقت بہت کم ہے, ورنہ میں موسی کو بہت اچھی طریقے سے بتا. لیکن آپ کا یعنی کہ آزاد کشمیر میں نعرہ یہی ہے نا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں ہمیں ووٹ دو, ہم آزاد کشمیر کو بھی سندھ جیسا بنا دیں گے, آپ ووٹ دو. دیکھیں ہر صوبے کی ہر خطے کی اپنی ڈائنامکس ہیں. کیا چیف منسٹر آف پنجاب اگر یہ کہیں کہ میں آزاد کشمیر کو پنجاب کی طرح بنا دوں گی تو میرا خیال ہے یہ خام خیالی کی باتیں ہیں. آزاد کشمیر کے ڈائنامکس اور ہیں, ان کے چیلنجز اور ہیں, سندھ کے چیلنجز اور ہیں, پنجاب کے چیلنج اور ہیں, بلوچستان کے چیلنجز اور ہیں, کے پی کے چیلنجز اور ہیں. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سندھ جیسا بنا دیں گے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب جیسا بنا دیں گے. نہیں, پنجاب میں آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کے اندر جو حالات ہیں, پنجاب کے ہسپتالوں کے حالات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, سندھ کے ہاسپٹلس کے حالات آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں,
سندھ کے سرکاری اسپتال اور پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سندھ میں SIUT کے جو جال بچھائے ہوئے ہیں ہم سندھ کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ سے لے کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مفت علاج دے رہے ہیں, لوگوں کو فراہم کرا رہے ہیں. NICVB کے ہم نے پورے صوبے بھر میں, سندھ بھر میں جو ہم نے نیٹ ورک اپنا اسٹیبلش کیا ہے, یہ ہماری ایک کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ہماری حکمت عملی ہے. اور دیکھیں یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر عوام سمجھتی ہے کہ ان کی جنہوں نے بارہا وہاں پہ حکومت کی ان کے اوپر وہ یقین اگر رکھتے ہیں, اگر مینڈیٹ وہ ان کو دینا چاہتے ہیں تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کے چیف منسٹر کشمیر میں جا کے کم از کم پنجاب کو برا بلا کہہ کر جو ہے وہ اپنی سیاست نہیں کرتے. دانیہ صاحب ان کو اچھا نہیں لگ رہا, ان کو برا لگ رہا ہے کہ پنجاب کیا آپ کبھی دیکھیں گے نہیں, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ کہیں پر الیکشن کمپین کر کے دوسرے صوبے کو آڑے ہاتھوں لے. دانیہ صاحب وہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مراد شاہ صاحب نے پنجاب کو رگڑا؟ مریم بی بھی رگڑتی ہیں سندھ کو وہاں پہ, یعنی سندھ کی گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کو. اور وہ خواجہ آصف صاحب کے بیان میں بھی بہت ناراض ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں اگر آپ آج بھی ان کو آپ کو کابینہ سے نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ آپ راولہ کوٹ اور اس سائڈ کے لوگ. میں ذرا دانیال صاحب سے رسپانس لے لوں اس پہ. لیکن مراد علی شاہ صاحب کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ پنجاب کو جا کے ان کے ساتھ کمپیریزن کریں. وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, یہاں موجود ہیں, یہاں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. There's a lot of things to do which he is doing positively. کریکٹ جی, دانیال صاحب بتا دیں جی. صحیح ہے سر. دانیال جی ذرا دانیال صاحب کا جی. بدامی صاحب, ناز صاحبہ میری بہن ہے, and with all due respect دیکھیے ہر بندہ جو ہے نا جو اس کی جو بیسٹ چیز ہے نا اس کو فلانٹ کرتا ہے. آپ اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی اور چیز کو فلانٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا اپنی کارکردگی کو فلانٹ کرتے ہیں, اور ہم فلانٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر پراؤڈ آف ہاؤ وی ہیو ڈیلیورڈ. دیکھیں اگر ہیڈ دے بین دا سیم پراؤڈنس ان دم فار ہاؤ دے ہیو ڈیلیورڈ ان دیئر پروونس, تو یہ جو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو کراچی لینڈ کرتے ہوئے, کراچی بڑا ویلکمنگ شہر ہے, بہت خوبصورت شہر ہے, لیکن اس کی جو کبوتروں کی بٹھے ہیں اس کو دیکھ کے ہم ڈر جاتے ہیں پنجاب والے. ہم پہلی دفعہ جب ان کی روڈوں کا حال دیکھتے ہیں, جو ہم آپ کی جو تارے ہیں ہم ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ آواز چل رہی ہے, اور اوپر دیکھ کے چلتے ہیں کہ بھائی کہ ابھی کوئی گر گئی اور برا حال. روڈ کا انفراسٹرکچر تو مطلب دیکھیں ہم جو ہمارا کمپیریٹیو انالیسس جو ہے نا, ہمارا کمپیریٹیو انالیسس ہم اس لیے ان چیزوں کے اوپر کرتے ہیں, ہم ان کی دل آزاری نہیں کرتے, لیکن واٹ وی آر بیسٹ ایٹ از دیٹ وی ڈیلیورڈ. اینڈ ہم نے جو پروجیکٹس جن کو ہاتھ لگایا یا ہمیں وہ کھنڈرات ملے, ہم نے وہاں بہتر کیا. آپ پنجاب میں فشریز کا ڈپارٹمنٹ اٹھائیں, آپ فارسٹ کا اٹھائیں, آپ سستا گھر اسکیم اٹھائیں, آپ صحت کارڈ اٹھائیں, آپ ایسی چیزیں, آپ سالٹ, پنک سالٹ کے اوپر جو ہم نے شروع کیا, کام کرنا شروع کیا. مطلب یو پک اپ اینی چیپٹر یو ول سی کہ اس میں ریگولائزیشن ہے. آپ خالی جو جانوروں کی جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں گے, آپ ای بسز دیکھیں گے, آپ اسی طرح ای وی بائکس دیکھیں گے. ہماری ہر چیز کے اوپر بڑی ایفرٹ, بڑی ایک سوچ کے بعد وہ پروجیکٹس پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بڑے محنت کے بعد. میں نے کنکلوڈ کرا, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو 1 منٹ چاہیے, تو بس 1 منٹ ہی لے رہے, پروگرام ختم. وہ کہہ رہے ہیں جی جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بیچتا ہے, وہی بیچنے کا لفظ والے وہی دکھاتا ہے, وہی دکھاتا ہے, وہی بیچتا ہے, اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ صرف گزارش کرنا چاہ رہی ہوں, میرے بھائی دانیال کو بہت زیادہ سندھ کو آ کر دیکھ کر بڑا تکلیف پہنچتی ہے, تو میرے بھائی آئے پارلیمنٹ میں مل کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کراچی ٹو سکھر موٹر وے کو ASAP سب سے جلد اس کو کمپلیٹ کر کے دیں. یہ وفاقی حکومت جو ہے پچھلے 10 سالوں سے جو لٹکا کر بیٹھی ہے کام کر کے دے سندھ کے لوگوں کو, یہ تو حق دے دینا میرے بھائی.